وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی ضعیف اور من گڑت حدیث کی وضاحت کر دیں۔ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں اور من گڑت؟ بھائی من گڑت حدیث تو وہ ہے نا کہ جس روایت کی سند میں کوئی کذاب راوی ہو، کوئی وضاع راوی ہو، حدیثیں وضع کرنے والا ہو، کہ جس نے خود حدیثیں وضع کی ہو، تو وضع کرنے والا راوی جو ہے، حدیثیں وضع کرنے والا، جب سند میں آ جائے گا تو محدثین پھر اس پر جرح کر دیتے ہیں کہ یہ حدیثیں وضع کرنے والا ہے، تو پھر پتہ چل جاتا ہے اس کے تحقیق سے کہ یہ ایک تو وہ راوی کی بنیاد پہ، اور بعد دفعہ یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ حدیث اس نے وضع کی ہے، اور اس کی بے شمار مثالیں بھی موجود ہیں۔ باقی بعض ایسی روایتیں ہیں کہ ان کی سندوں کے اندر نہ تو کوئی کذاب راوی نظر آ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی وضاع راوی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان روایتوں پر بھی بعض اہل علم محققین جو ہے وہ موضوع ہونے کا حکم لگاتے ہیں۔ پھر وہ موضوع ہونے کا حکم اس لیے لگا دیتے ہیں کہ ان میں ایسے راوی ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا، اور ایک تو راویوں کا اتا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ مثلا ایک روایت ہے، اس میں 2 4 5 جو راوی ہیں ان میں کو 2 3 جو ہے وہ مجہول ہیں، مجہول الحال ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کا متن اور ان کے حالات سند کے وہ سامنے رکھ کے محققین جو ہیں وہ ان پر بھی موضوع ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھی بے شمار موجود ہیں، اور یہ جو اس فن کے ماہر ہوتے ہیں نا، یہ وہی کام کر سکتے ہیں جی۔ باقی ضعیف روایت وہ ہوتی ہے، کبھی ضعیف جداً ہوتی ہے، کبھی ویسے ہی اس کے اوپر صرف ضعیف ہونے کا حکم لگا ہوتا ہے۔ مثلا وہ سند میں انقطاع ہو گیا، اس کو ضعیف کہہ دیا، مرسل ہے ضعیف کہہ دیا، یا کوئی راوی اس میں ہے جو کہ بہت زیادہ ضعیف ہے، وضع حدیث یا کذب بیانی کے درجے پہ نہیں پہنچا لیکن اس سے کم ہے، لیکن اس میں شدید ضعف پایا جاتا ہے، یا منکر الحدیث ہے، اس طرح کے راویوں کی روایتوں کو بھی اہل علم نے ضعیف جداً قرار دیا ہے، اور اس کی مثالیں سنن کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔